بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں روکنے کی کوشش کرنے والا خود مصیبت کو دعوت دے گا۔ قومی اسمبلی میں نقطہ اعتراض پر اظہار خیال کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے، لیکن ہمیں انکار بھی نہیں ہے۔ اسد قیصر کا مطالبہ درست ہے، جلسہ کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ملک اب کہاں کھڑا ہے۔ عوام کو بڑی جدوجہد کے بعد پارلیمانی جمہوری نظام ملا۔ قائد اعظم کا پاکستان کہاں ہے آج؟ یہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمیں 2018 عیسوی کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا اور اس پر بھی اعتراض ہے۔ اس مینڈیٹ کے ساتھ اگر وہ دھاندلی تھی تو آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ سیاستدان معلومات کی بنیاد پر بات کریں، اور ہماری معلومات کے مطابق اس بار اسمبلیاں بیچی اور خریدی گئی ہیں۔ یہ ایک ایسا الیکشن ہے کہ جس میں ہارنے والے مطمئن نہیں اور جیتنے والے بھی پریشان ہیں۔ جیتنے والوں کے اپنے لیڈر اپنے مینڈیٹ کو مسترد کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے استفسار کیا کہ کیا آپ مطمئن ہیں؟ تو ایاز صادق نے جواب دیا کہ میں مطمئن ہوں، جس پر سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھوتے کیے اور اپنی جمہوریت کو بیچا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے آقا بنائے، ہم اپنی مرضی سے قانون بھی نہیں بنا سکتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ذرا ہندوستان اور اپنا موازنہ تو کریں۔ دونوں ایک دن آزاد ہوئے، آج ہندوستان سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالیہ پن کا شکار ہیں۔ جو قوتیں ہمیں کنٹرول کرتی ہیں، فیصلے وہ کریں اور منہ ہمارا کالا ہو۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ پاکستان کا فرد 3 لاکھ مقروض ہے۔ ہم نے قوم کو ہجوم بنا کر رکھ دیا۔ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، لیکن آج ہم سیکولر ریاست بن چکے ہیں۔ سن 1973 عیسوی سے اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش پر عمل پیرا نہیں ہوا۔ ہم کیسے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہم دیوالیہ پن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور IMF کی قسط پر جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو، شہباز شریف کو کہتا ہوں کہ عوامی نمائندے بنیں اور حکومت چھوڑ کر عوام میں آ جائیں اور PTI کو حکومت دے دیں، کیونکہ الیکشن میں زیادہ سیٹیں ان کی ہیں، مگر ہمارے سیاستدانوں کو یہ بات جاہلانہ لگے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف 2 مئی کو کراچی اور 9 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا۔ اگر ہمارا راستہ کسی نے روکا یا کوشش کی تو پھر وہ خود ہی مصیبت کو دعوت دے گا۔ ہم نے عزم کر رکھا ہے کہ اس غلامی کے خلاف جنگ لڑیں گے، میدان عمل میں آ کر جنگ لڑیں گے اور عوام میں جا کر جنگ لڑیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لڑیں گے اور ملک کو اس غلامی سے نجات دلائیں گے۔ ملا عبدالغنی برادر خون کا ہرات غور سڑک کی تعمیر کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر خون نے ہرات اور غور سڑک کی تعمیر کا افتتاح کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی اقتصادی ترقی میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا اہم کردار ہے۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے امارت اسلامیہ نے اس شعبے کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے، جس کی ترقی اور فروغ کے لیے ہمسایہ اور علاقائی ممالک سے مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ کی حکومت کے ساتھ ہی بڑی شاہراہوں کی تعمیر کا کام شروع ہوا، ان میں سے ہم آج ہرات اور غور سڑک کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ سڑک افغانستان کے اہم قومی اور بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے، جو ہرات، غور، بامیان، دئی کنڈی اور میدان وردک کو کابل سے ملاتی ہے۔ ملا عبدالغنی برادر خون نے کہا کہ اس سڑک کی روٹ میں نمک اور ماربل کی کانیں ہیں۔ سڑک کی تکمیل تجارت اور علاقائی راہداری کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ آخر میں نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر خون نے غور کے لوگوں کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ دستیاب وسائل کی بنیاد پر اس صوبے میں دوسرے منصوبوں پر بھی عمل درآمد کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر معدنیات و پیٹرولیم شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور حفظہ اللہ سے چینی سرمایہ کاروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں چینی سرمایہ کاروں نے افغانستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کو مناسب سمجھا
اور ملک کی معدنیات بالخصوص تیل اور گیس میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس وزارت سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ وزیر معدنیات و پیٹرولیم نے کہا کہ ملک بھر میں سیکورٹی کو یقینی بنانے کے علاوہ امارت اسلامیہ افغانستان نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سہولیات اور مناسب ماحول فراہم کیا ہے اور وہ افغانستان کے معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے اپنی تجاویز پیش کر سکتے ہیں۔ کابینہ سیشن کا 21واں اجلاس، کول پروسیسنگ مراکز اور زرعی کمپلیکس بنانے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی کابینہ سیشن کا 21واں اجلاس پیر کو وزیر اعظم افغانستان ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف موضوعات پر بحث اور فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ایجنڈے کے مطابق پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرہار اور قندھار میں کوئلے کی پروسیسنگ اور لوڈنگ پر بحث ہوئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ اس کام کے لیے مختص زمین پر وزارت زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک کی منظوری پر قیادت کے حکم کے بعد عملی کام شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اجلاس میں وزارت زراعت، آبپاشی اور لائیو سٹاک کی جانب سے صوبہ بلخ، ننگرہار، ہرات اور ہلمند میں 6 زرعی کمپلیکس کی تعمیر کا منصوبہ نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کو حوالے کیا گیا، جسے بعد ازاں قیادت کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ الجزائر اور ترکیہ کے وفود کی اسماعیل ہانیہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ اور الجزائر کے اعلیٰ اختیاراتی وفود نے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں غزہ پر صہیونی جنگ کی پیش رفت اور فلسطینی عوام اور ان کے نصب العین کی حمایت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں غزہ کی پٹی پر جارحانہ جنگ سے متعلق سیاسی اور میدانی پیش رفت اور فلسطینی عوام کی ثابت قدمی اور حمایت کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ترکیہ کے الہدا پارٹی کے رہنما کی قیادت میں وفد نے اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں طوفان الاقصی اور اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز الجزائر کی مسلم امہ کے ایک اعلیٰ اختیاراتی وفد نے حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سے استنبول میں ملاقات کی ہے۔ وفد کی قیادت مجلس امہ سربراہی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جناب خورشید احمد نے کی۔ اس کے علاوہ متعدد پارلیمانی گروپوں کے سربراہان استنبول میں ان کے دفتر میں موجود تھے۔